بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 13۔ نماز کا ترجمہ ہم پڑھ رہے تھے، اور نماز کا ترجمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں پر محنت کریں، نماز کو مضبوط کریں، اپنی نماز کو خوبصورت بنائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، جس کی نماز اچھی ہوگی، جس کی نماز خوبصورت ہوگی، اس کا دین بھی خوبصورت ہوگا، اور جس کی نماز کمزور ہوگی اس کا دین بھی کمزور ہوگا۔ تو اس لیے ہم نماز کا ترجمہ یاد کر رہے ہیں تاکہ ہماری نماز مضبوط ہو، ہمیں معلوم ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو ثنا کے بعد ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ گزر چکا۔ تعوذ کے بعد پھر ہم تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہوا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نماز کی سنتیں: تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنا، ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ آر دلانا، کسی مسلمان کو شرمندہ کرنا کسی گناہ کے اوپر، حالانکہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کر چکا ہو، کسی کے نقصان پر خوش ہونا، چاہے وہ نقصان اس کے دین کا ہو یا چاہے اس کا نقصان دنیا کا ہو۔ آج ایک اضافی گناہ کبیرہ پڑھ رہے ہیں، تکبر کرنا یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو اپنے سے حقیر کمتر سمجھنا۔ تکبر مال کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے کہ چونکہ میں مال والا ہوں اور دوسرا آدمی غریب ہے، بغیر مال کے ہے، فقیر ہے، اس لیے مالی بنیاد پہ اگلے کو محتاج اور اپنے کو بڑا سمجھنا، یہ مالی تکبر ہے۔ یا منصب کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میرے پاس تو عہدہ ہے، باقی سب لوگ میرے ماتحت ہیں، جب چاہوں جس طرح چاہوں ان کے ساتھ سلوک کر سکتا ہوں، تو یہ عہدے اور منصب کا تکبر ہے۔ حسب و نسب، خاندان کی بنیاد پہ تکبر کرنا کہ یہ سمجھنا کہ میں تو بڑے خاندان کا ہوں، میرا اونچا خاندان ہے، باقی جو لوگ ہیں وہ نیچے خاندان کے ہیں، تو یہ وہ تکبر جو ہے وہ خاندان کی بنیاد کے اوپر، نسب کی بنیاد کے اوپر ہے۔ قومیت کی بنیاد پہ تکبر کرنا کہ اپنے ہی وطن کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو سب سے بڑا سمجھنا، دوسرے علاقے کے لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ وطنیت کی بنیاد کے اوپر تکبر ہے۔ پھر دین کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھنا، دوسرے کو بے دین سمجھنا، دوسرے کے بارے میں خیال کرنا کہ یہ تو بہت کمزور ہیں، میں ان سے بہتر ہوں، تو یہ بڑا چھپا ہوا تکبر ہوتا ہے، بڑا خطرناک تکبر ہے کہ آدمی دینداری کے کام کر کے بھی حقیقت میں گناہ گار رہتا ہے، اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، کیونکہ جو متکبر ہے وہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ تو تکبر جو ہے اس کا علاج کروانا بڑا ضروری ہے۔ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں، توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بلا توبہ ہی موت آ جاتی ہے، چند روز میں اس گناہ کی برائی دل سے نکل جاتی ہے اور کھلم کھلا سب لوگوں کے سامنے گناہ کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے معافی اور مغفرت سے دور ہو جاتا ہے۔ آگے ایک اور نقصان بتاتے ہیں، چونکہ ہر گناہ دشمنان خدا میں سے کسی کی میراث ہے، لہٰذا یہ شخص ان ملعون قوموں کا وارث بنتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ جو قوم کسی قوم کی وضع بنائے وہ انہی میں شمار ہوگا، لہٰذا توبہ میں دیر نہ کرے۔ اطاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں، اطاعت کی برکت سے اس شخص کی اولاد تک کو نفع پہنچتا ہے، زندگی میں غیبی بشارتیں نصیب ہوتی ہیں، مثلاً اچھا خواب دیکھ لیا جس سے اللہ کے ساتھ محبت اور حسن گمان بڑھ گیا، جس سے مزید نیک اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے،
فرشتے مرتے وقت جنت کی اور وہاں کی نعمتوں کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اسی لیے نیک آدمی موت کے وقت خوش ہوتا ہے اور اس کی خوشی موت کے وقت بڑھ جاتی ہے۔ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس کو کسی قسم کا ملال نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا، خوشی خوشی اللہ کے پاس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہم کو بھی نصیب فرماتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔